بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مولوی فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے بارے میں جب عمران خان کو بتایا تو عمران خان کا رویہ خوشگوار ہو گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمیں تاکید سے کہا ہے کہ پریس کانفرنس میں مولوی فضل الرحمان کا نام لے کر بتانا ہے کہ پی ٹی آئی ان سے بات چیت کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ اقتدار میں جائیں یا اپوزیشن میں، اب امکان ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا موقف یکساں رہے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اب بھی فیض حمید پر اعتماد رکھتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت بشمول ان کی یہ رائے رکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا پورا ساتھ دیا، پی ٹی آئی کی پیٹھ پر چھرا کھونپا اور قمر جاوید باجوہ سے بڑھ کر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا۔ یمن نے بین الاقوامی سمندروں میں یمنی فورسز کی موجودگی پر زور دیا اور اسے امریکی اتحاد کے مقابلے میں پیش رفت قرار دیا ہے۔ یمن کا کہنا ہے کہ ہم امریکیوں سے کہتے ہیں کہ یمنی ہیروز محاصرے اور حملوں کے باوجود ہر میدان میں جنگ کے لیے موجود ہوں گے۔ یمنی فورسز کا کہنا ہے کہ بحر احمر اب امریکیوں کے لیے سیر کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکی اور برطانوی دشمن کے مقابلے میں یہ براہ راست جنگ کے سلسلے میں ہمارا نقطۂ آغاز ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کے 75 سالہ ظلم اور جبر کے خلاف حماس نے 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی کا آغاز کیا تھا، جس کے رد عمل میں اسرائیل نے فلسطین کو تختہ مشق بنانا شروع کر دیا، جس پر یمن نے فلسطینی تحریک کی برملا حمایت کا اظہار کیا تھا، اور بحر احمر اور باب المندب میں اسرائیل کی ملکیت اور صہیونی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ یمن کا کہنا ہے کہ ہم نے گزشتہ 131 دنوں سے 14 امریکی، 3 برطانوی اور 17 اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہماری یہ کارروائیاں غزہ پر صہیونی جارحیت کے خلاف انجام دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امت عربی سے باہر نکلنے اور مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں تاکہ غزہ پر جارحیت والے متکبر دشمن پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے پر امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے طلبہ کو معطل کر دیا۔ طلبہ نے احتجاج کے لیے یونیورسٹی سے پیشگی اجازت نہیں مانگی تھی۔ جواب میں طلبہ گروہ نے بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی کا یہ فیصلہ فلسطینیوں کے حق میں وکالت پر حملہ ہے۔ طلبہ نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی اپنے غیر منصفانہ فیصلے لاگو کرنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ ہم سے احتجاج کرنے کا حق چھین رہی ہے۔ ہمارا احتجاج اسرائیل کی فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف تھا۔ دوستو یاد رہے کہ اکتوبر میں شروع ہونے والی اس جنگ میں اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ اور رافع میں بمباری سے فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 28,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں غزہ کی 90% سے زائد آبادی ہجرت کر کے رافع کے مختلف کیمپوں میں قیام پذیر ہے۔ پنجاب کے کسان دہلی کی طرف مارچ کرنے کے لیے مسلسل 3-4 دن سے شمبھو بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہاں ہریانہ پولیس کسانوں کو مسلسل روک رہی ہے۔ کسانوں نے پنجاب کے 6 اضلاع میں آج 12 سے 4 بجے تک ٹرینیں روک دی۔ کئی جگہوں پر ٹول بوتھ مفت بنائے گئے تھے۔ کسانوں اور مودی حکومت کے درمیان آج تیسری میٹنگ ہوگی، جس سے قبل 2 بار ہونے والے اجلاسوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مرکز کو ہماری بات سننی ہوگی، ورنہ جو بھی ہوگا اچھا نہیں ہوگا۔ کسانوں کے احتجاج کے بارے میں وزیر اعلیٰ منوہر لال نے کہا ہے کہ اپنے مطالبات اٹھانا اور دہلی جانا ہر کسی کا حق ہے۔
لیکن مقصد کیا ہے؟ ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ دہلی میں یہ منظر کیسے بن گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے احتجاج کے طریقہ کار پر اعتراض ہے۔ ٹریکٹر ٹرانسپورٹ کا ذریعہ نہیں، بسوں اور ٹرینوں میں آ سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف غیر اخلاقی فلموں کی اداکارہ کو زبان بند رکھنے کے لیے رقم دینے کا مقدمہ دوستو تلوار بن کر لٹکنے لگا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مقدمے کی سماعت 25 مارچ سے شروع ہوگی۔ ٹرمپ کسی بھی کرمنل کیس کا سامنا کرنے والے پہلے سابق امریکی صدر ہوں گے۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخاب سے پہلے اس اداکاروں کو خاموش رہنے کے لیے $130,000 دیے تھے اور اس رقم کی ادائیگی کو چھپانے کے لیے اپنے کاروباری ریکارڈ میں جھوٹ بولا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف دوستو یہ مقدمہ 5 سے 6 ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ جرم ثابت ہونے اور جیل ہونے کی صورت میں بھی وہ الیکشن لڑنے اور صدر کا عہدہ سنبھالنے کے اہل ہوں گے۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف 3 دیگر کرمنل کیس بھی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اب بھی ممکن ہے، تاہم بہت سے مشکل مسائل کا سامنا ہے اور ان کو حل کیے بغیر قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ امریکہ، مصر اور اسرائیل کے انٹیلی جنس سربراہان اور قطری وزیر اعظم کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والی ملاقات بغیر کسی پیش رفت اور نتیجے کے ختم ہو گئی۔ بلنکن کا کہنا ہے کہ ہم اب قطری، مصری اور اسرائیلی ہم منصبوں کے ساتھ مل کر معاہدے پر کام کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ممکن ہے۔ مذاکرات سے واقف ذرائع کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے حماس کی فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اسرائیل نے حماس کی تجویز کردہ فلسطینی قیدیوں کی تعداد کے تناسب کو ناپسند کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ معاہدے میں ایک اور رکاوٹ حماس کی فوری جنگ بندی کی تجویز تھی۔ حماس جلد از جلد جنگ بندی کی حمایت میں ہے، تاہم اسرائیل اس کے برعکس جنگ بندی میں تاخیر کی حمایت کر رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو بورڈ نے افغانیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے ایک نئی پالیسی کی توثیق کی ہے، جس کے تحت طالبان حکام کے کنٹرول سے باہر تقریباً $300 ملین کے نئے فنڈ دستیاب ہو سکتے ہیں۔ بینک نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افغانستان کے ساتھ نئی پالیسی، جسے اپروچ 3.0 کا نام دیا گیا ہے، انفراسٹرکچر کا ایک علاقائی منصوبہ بھی بحال کر دے گی، جو اگست 2021 میں طالبان کے جنوبی ایشیائی ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد روک دیا گیا تھا۔ بینک نے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ورلڈ بینک کی دیگر فنڈنگ کی طرح نئی فنڈنگ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور دیگر عوامی بین الاقوامی تنظیموں کے لیے گرانٹس کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ فنڈ افغانستان بھر میں بنیادی خدمات کی حمایت جاری رکھیں گے، خاص طور پر خواتین کو فائدہ پہنچانے والی اور طالبان کی عبوری انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہوں گی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلی جنس نے اس ہفتے اسرائیلی رہنماؤں کو ایک دستاویز بھیجی تھی، جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں حماس کو عسکری طور پر شکست بھی دی تو بھی تحریک موجود اور مؤثر رہے گی۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں حماس پر فتح کی صورت میں بھی تحریک زندہ رہے گی، اور اگر غزہ کی پٹی میں حکمراں ادارے کے طور پر اس کی جگہ لینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو بھی ایک گوریلا گروپ اور ایک تخریب کار گروپ کے طور پر رہے گی۔ دستاویزات میں یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ غزہ ایک شدید بحران کا علاقہ بننے جا رہا ہے۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر غزہ کی پٹی میں مذاکرات اور جنگ بندی کے معاملے کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنی پوزیشن نرم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی تمام کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان 40 منٹ کی کال کے باوجود کل شام وائٹ ہاؤس کے اعلان کے مطابق
نیتن یاہو اب بھی بضد ہیں۔ نیتن یاہو کا موقف واضح طور پر ان کی سختی سے عیاں تھا۔ نیتن یاہو نے جو بائیڈن انتظامیہ کے واضح حوالے سے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے ملک پر ڈالے جانے والے کسی بھی بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کو مسترد کرتا رہے گا، اور کہا کہ 7 اکتوبر کے تناظر میں اس طرح کا اقدام تخریب کاری کو بہت بڑا انعام دے گا اور مستقبل میں کسی بھی امن تصفیہ کو روکے گا۔ گزشتہ اتوار کو بھی ایک فون کال میں رافع فائل پر بات چیت کرتے ہوئے حکام کے درمیان ابلتا نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اس سے نیتن یاہو پر جو بائیڈن انتظامیہ کے اثر و رسوخ میں کمی نمایاں ہوئی، کیونکہ اسرائیلی افواج غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان بحریہ ان دنوں اپنی مشقوں میں مصروف ہے۔ یہ مشقیں سیز پارک 2024 کے نام سے کریک کے علاقوں میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساتھ سمندر میں کی جا رہی ہیں۔ ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاک بحریہ نے پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے ایک جہاز کو جاری مشقوں کی جاسوسی کرنے کی کوشش کرتے دیکھا ہے۔ پاکستان بحریہ کی مشقیں دوستو ہر 2 سال بعد منعقد کی جاتی ہیں تاکہ امن اور جنگ دونوں کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھی جائے اور فورس کو متحرک رکھا جائے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مشقوں کے دوران سمندر میں PN وارشپس اور جنگی طیاروں کے علاوہ بھارتی بحریہ کی سب میرینز بھی دیکھی گئیں جو پاک بحریہ کی مشقوں کی جاسوسی میں مصروف تھے۔ صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ نے تمام ضروری اقدامات کیے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے ایک نئے مارشل پلان کی ضرورت ہوگی۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ اگر جنگ ابھی رک جاتی ہے تب بھی تعمیر نو کے لیے تقریباً $20 بلین درکار ہوں گے۔ دوستو یاد رہے کہ $20 بلین نہ کہ ملین۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ موجودہ نقصان 2014 میں 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ میں غزہ میں پہنچنے والے نقصان کے 4 گنا کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہم تقریباً $20 ارب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر جنگ اب رک جاتی ہے، اگر جنگ مزید جاری رہتی ہے تو تباہی کا تخمینہ آپ خود سوچ سکتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ مارشل پلان ایسا ہوگا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی معیشت کی بحالی کے لیے امریکی منصوبے کی طرز جیسا ہوگا۔ نئے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ میں 50% عمارتیں تباہ یا ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ غزہ میں یہ فوجی کارروائیاں جتنی دیر تک جاری رہیں گی اتنے ہی حالات سنگین ہوں گے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق DGISI جنرل فیض حمید نے 2 ٹوک الفاظ میں مولوی فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ دونوں نے مولوی کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ JUI کے امیر مولوی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے حقائق درست کر لیں، کیونکہ جنرل فیض حمید عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے سے کئی مہینے قبل ISI چھوڑ چکے تھے۔ مولوی یہ بھول گیا ہے کہ جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اس وقت جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے۔ جنرل فیض حمید نومبر 2021 میں اسلام آباد سے جا چکے تھے۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف کی مولوی سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ ایک ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب مولوی اس وقت کے آرمی چیف کے گھر اس وقت ملنے گئے جب مولوی عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ناخوشگوار رہی تھی۔ جنرل باجوہ کی دوسری ملاقات مولوی کے ساتھ 26 مارچ 2022 کو دوسرے کئی اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی تھی، جن میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، اختر مینگل، شاہ زین بگٹی اور خالد مقبول صدیقی بھی موجود تھے۔
اس ملاقات میں ایک اہم جنرل بھی موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فوجی جرنیلوں نے اپوزیشن جماعتوں سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ملاقات کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جرنیلوں نے اپوزیشن رہنماؤں پر زور دیا تھا کہ عمران خان کو اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ جب اپوزیشن رہنماؤں نے کسی طرح کی لچک نہ دکھائی تو ان سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے اور ان کے بدلے عمران خان انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں جرنیلوں کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے طلب کر کے اپنی حکومت عدم اعتماد کی تحریک سے بچانے کے آپشن پر بات کی تھی، اور چند اہم وزراء کی موجودگی میں مختلف آپشنز پر بات ہوئی تھی۔ اسی ملاقات میں جرنیلوں سے کہا گیا تھا کہ اپوزیشن والوں سے رابطہ کریں تاکہ حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچایا جا سکے۔ ذرائع نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف حلفیہ طور پر مولوی کے بیان کی تردید کے لیے تیار ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ مولوی بھی اس بارے میں حلفیہ بیان دیں تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ اختر مینگل نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل جاوید چونقمر باجوہ نے انہیں تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا کہا تھا۔ جنرل باجوہ عمران خان کو اسمبلی ختم کرنے اور انتخابات کروانے پر راضی کر چکے تھے۔ یہ بات انہوں نے مولوی فضل الرحمان کے دوستوں حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے۔ اختر مینگل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا آمرانہ رویہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا باعث بنا۔ پی ٹی آئی کی حکومت اگر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ اختر مینگل نے دعویٰ کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہمیں تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا کہا تھا۔ کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور غلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کی ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرنٹلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی، اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آتی ہے، لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ نئے قانون کے تحت مصر کا کوئی شادی شدہ شہری پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، تاہم اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے 1 سال قید اور جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ کابینہ کی جانب سے منظور کردہ مسودہ قانون میں کہا گیا ہے کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کا نسب اس کی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ منگنی کرنے کے بعد نکاح سے انکار اور دونوں میں سے کسی ایک کی وفات کی صورت میں لڑکی کے مہر کے لیے مقرر کردہ رقم واپس ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر دوسری شادی کو بیوی سے مخفی رکھے گا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ شادی کے وقت خاوند کو یہ بتانا ہوگا کہ آیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی ہے تو اس کی طرف سے دوسری شادی کا اجازت نامہ پیش کرے گا اور ان کی رہائش گاہ کے بارے میں بتائے گا۔ شوہر کو اپنی پہلی بیوی یا بیویوں کو نئی شادی کے بارے میں بتائے گا۔ پہلی بیوی کے علم میں لائے بغیر دوسری شادی پر شوہر کو 1 سال قید اور کم سے کم 20,000 مصری پاؤنڈ جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر کے افراد کی شادی کرانے والے افراد کو 1 سال قید اور 50,000 پاؤنڈ سے 2 لاکھ پاؤنڈ تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔